خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کرپٹ نظام میں کابینہ کا حصہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس وقت صوبے میں کرپشن کے سرغنہ ہیں۔ اس بدعنوان نظام کا مزید حصہ نہیں رہ سکتا۔ مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ بھیج دیا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ شکیل خان کے استعفے کے اعلان پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا شکیل خان کا ابھی تک تحریری استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی بنائی کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری دستخط کر کے گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دی ہے۔ آگے بڑھیں گے، دیگر خبریں شامل کریں۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کو دی جانے والی سبسڈی پر ٹرن اوور ٹیکسز عائد کر دیا گیا۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق رواں مالی سال یوٹیلیٹی اسٹورز کو دی جانے والی سبسڈی پر 1.25% ٹیکس عائد ہوگا۔ اس کے علاوہ رواں مالی سال ایف بی آر کو مجموعی طور پر 60 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، رواں مالی سال کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز کو 60 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو غربا کو سبسڈی دی جا رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے، جو 5 بنیادی اشیاء ہیں جس میں دال، چاول، چینی، آٹا ہے، ان کے لیے جو سبسڈی کی رقم فراہم کی جا رہی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے، اس پر بھی ٹرن اوور ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ای سی سی کی جانب سے جو یوٹیلیٹی سٹور کے لیے 60 ارب روپے کے سبسڈی کی پیکج کی منظوری دی گئی ہے، اس میں ساتھ ہی جو ٹرن اوور ٹیکس ہے سبسڈی پر عائد کر دیا گیا ہے، اور جو ذرائع ایف بی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے مجموعی طور پر 60 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے اس پر 1.25% سبسڈی پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ جو ایف بی آر نے جو 1.25% ٹرن اوور ٹیکس عائد کیا ہے، اس کا ذرائع ایف بی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ جو سبسڈی یوٹیلیٹی سٹور کو فراہم کی جا رہی ہے اس کو وہ آمدن کنسیڈر کر رہے ہیں، اور اس آمدن پر کم سے کم 1.25% ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ فائنانس بل میں باقاعدہ طور پہ اس کو حصہ بھی بنا دیا گیا ہے، اور جو حکومتی یا سرکاری ملکیتی کمپنیاں ہیں اگر وہ نقصان میں بھی چل رہی ہیں تو ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی آمدن پر 1.25% ٹرن اوور ٹیکس ہے جو عائد کیا گیا ہے۔ 60 ارب روپے کی جو سبسڈی رواں مالی سال کے دوران، جس میں 10 ارب روپے رمضان ریلیف پیکج کے تحت ہے اور 50 ارب روپے غربا کو دینے کے لیے سبسڈی فراہم کی گئی ہے، اس پر ایف بی آر تقریباً یوٹیلیٹی سٹور سے تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ کا ٹیکس وصول کرے گا۔ ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور اور ایف بی آر کے درمیان اس بات پہ تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس ہوا ہے، وہاں پر ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹور کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران بھی ایف بی آر نے اکاؤنٹ اٹیچ کر لیے تھے مختلف بینکس کے ساتھ۔ بہت شکریہ مدثر علی رانا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے، یہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ اس متعلق مزید بات کر لیتے ہیں، اسلام آباد سے رضوان قاضی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ شہری کے ایک بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے۔ فائر وال کی تنصیب تمام سٹیک ہولڈر کی مشاورت اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے مشروط قرار دی جائے، اور یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ ذریعہ معاش کے لیے انٹرنیٹ پر رسائی کو آئین کے تحت انسانی بنیادی حقوق قرار دیا جائے۔ فریقین سے فائر وال سے متعلق تمام تفصیلات پر مبنی رپورٹ طلب کی جائے۔ درخواست میں پر فیصلہ ہونے تک فائر وال کی تنصیب کا عمل معطل کر دیا جائے، اور یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ شہریوں کی بلا تعطل انٹرنیٹ تک رسائی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے جائیں، اور اس درخواست میں سیکرٹری کابینہ، سیکرٹری آئی ٹی، سیکرٹری داخلہ اور پی ٹی اے اور وزارت انسانی حقوق کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، سندھ ہائی کورٹ کا شہریوں کی بازیابی کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کی گمشدگی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ اسی پر بات کریں گے، لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت رانا، سماعت بارے آگاہ کیجیے گا، مزید کیا احکامات جاری کیے گئے؟ دیکھیں، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو اور جسٹس ارشد حسین پر مشتمل ڈویژن بینچ میں آج کراچی کے مختلف علاقوں سے لاپتہ ہونے والے افراد
کہ اہل خانہ کی درخواستیں دائر ہوئی، ان کی سماعت شروع ہوئی، لیکن کسی بھی لاپتہ شخص کا جو درخواست گزار تھا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ تفتیشی افسران نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے JIT اجلاس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، دیگر سیشنز بھی ہو رہے ہیں، جبکہ جو مختلف ادارے ہیں، حساس ادارے، ان کو بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے خطوط لکھے گئے ہیں۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو اقدامات ہیں اس کو مؤثر کیا جائے، ان کو انتظامات بہتر کیے جائیں، اقدامات بھی تیز کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ JIT اجلاس کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے۔ جی بہت شکریہ لیاقت ران، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، ترجمان PTM نے کہا دریائے چناب میں مرالا خان کی اور قادر آباد میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ دریائے چناب میں سیلابی پانی کی سطح 2 لاکھ کیوسک سے 2.5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ دریا راوی میں جسٹر اور شاہدرہ کے مقام سے 40,000 سے 55,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا۔ نالا بئی میں درمیانے درجے کا سیلاب اور پلکو میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ دریا سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر PDMA و انتظامیہ ہائی الرٹ ہے۔ نالا بئی میں درمیانے درجے کا سیلاب اور پلکو میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ دریا سندھ میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے، ترجمان NDMA کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ادھر پنڈ دادن خان میں بارش سے زیر تعمیر روڈ کا متبادل راستہ برساتی پانی میں بہہ گیا۔ کندوال کے مقام پر للہ انٹرچینج خوشاب پنڈ دادن خان روڈز مکمل طور پر پل کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پنڈ دادن خان کے ہیں، جہاں بارش سے زیر تعمیر روڈ کا متبادل راستہ برساتی پانی میں بہہ گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجموعی طور پر بادلوں کا پلڑا بھاری رہنے کا امکان ہے۔ بارشیں برسانے والا نظام صوبے بھر میں موجود ہے۔ موسم کی صورتحال کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں سہیل قیصر۔ بالکل جی، بارشیں برسانے والا سسٹم بدستور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں پریویل کر رہا ہے، اور اس وقت جو میپ پر وہ تمام صورتحال آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو تمام اس طرح کی یہ جو سائن ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں بادل موجود ہیں، بارش کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ تقریباً آلموسٹ پنجاب کے بیشتر جو علاقے ہیں اس وقت بارشوں کی زد میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کے علاقوں میں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ منالی ہے، چندی گڑھ ہے، کرنال ہے، نیو دہلی ہے، آگرہ ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ 18 اگست تک موسم کی یہ صورتحال رہ سکتی ہے۔ اور اس تناظر میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے پہاڑی ندی نالے ہیں وہاں پر فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں جو پہاڑی ندی نالوں کے ارد گرد واقع آبادیاں ہیں ان کے مکینوں کو بھی الرٹ کریں کہ وہ بھی اپنے طور پر محتاط رہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے۔ جی، اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔